لانچ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں 8-9 قسم کی پاور سیکشن ہے، پینٹاگون ہے، CIA ہے، کانگریس ہے، پریزیڈنٹ ہے، تھنک ٹینک ہیں، سب کے سب ریکگنائز کر رہے ہیں کہ جو عمران خان افغانستان کے بارے میں کہتا تھا وہ درست کہتا تھا۔ ہم نئی لائن ڈالنے جا رہے ہیں جی، 160 میل منیمم سپیڈ ہوگی، انشاءاللہ آپ کو 6-8 گھنٹے میں کراچی لے جائیں گے، کراچی ٹو پشاور، اور 15-20 دنوں میں اس کا انشاءاللہ معاہدہ ہو جائے گا۔ 8-10 دن میں ہم عام ٹینڈر بھی دینے لگے ہیں، ML2 ML3 تفتان ایران تک کوئٹہ سے آئیں پرائیویٹ پارٹیاں، ہم جناب علی ہماری زمین حاضر ہے، ہمارا نالج حاضر ہے، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، خزانہ لوٹ جو ہے نا جی 68 کروڑ روپے کا لوکوموٹیو جو ہے دے گئے ہیں، جس کی کل قیمت 30 کروڑ روپے ہے، بلین روپیز کمیشن میں کھا گئے ہیں لوگ۔ اور آپ یقین کریں میں ریلوے کے مزدوروں کو اور افسروں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہتھوڑیوں سے انہوں نے 20 نئی ٹرینیں چلائی ہیں پرانی ٹرینوں کو ٹھیک کر کے۔ یہ ہم عظیم قوم ہیں، اور 2019 PTI والے تو 3 مہینے کی 90 دن کی ہمیشہ 100 دن کی بات کرتے ہیں، میں بزرگ سیاسی ورکر ہوں، میں 1 سال کی بات کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 2019 میں عمران خان اس قوم کو مسائل سے نجات دلا دے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ اور جتنی عمران خان محنت کر رہے ہیں، باقیوں کو چھوڑیں، وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو چلتے اس طرح جیسے جاگنگ کر رہے ہیں، وہ پکڑے جائیں تو لیٹتے ایسے ہیں جیسے مردہ جو ہے نا ویسے ہی اب 8 گھنٹے کا مہمان ہے، ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے آکسیجن ٹینٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ اوہ یہ چھوٹی سی پتھری ہے، یہ اتنی سی پتھری ہے، کئی بندوں کو میرے شہر میں ہیں بیچارے، میں نے کہا حضور آئیں، لال حویلی کا پیر جو ہے انگلی رکھ کے دم کرے گا اور پتھری نیچے چلی جائے گی۔ کیا ڈرامے بازی کا، یعنی جیل کاٹنے کی بھی جرت نہیں ہے ہمیں، ہم عام لوگ تھے، ماں کا جنازہ چھوڑ کے 7 سال ہم نے کاٹی، کوئی ہم نے چیخیں نہیں ماری، اور پروڈکشن آرڈر آپ کو روز سپیکر دے دیتا ہے، مجھے پتہ ہے کیوں دیا جا رہا ہے پروڈکشن آرڈر آپ کو، میں بچہ نہیں ہوں، میں عمران خان کی دوستی، بھائی چارے اور محبت میں خاموش ہوں، میں جس دن بول پڑا تو اس دن بات دور نکل جائے گی۔ اور یہ پیک پہ اعتراض کر رہے ہیں، بالکل بلائیں جس کو بلانا ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ وہ شہباز شریف کہتا ہے واسطہ اللہ رسول کا شیخ رشید نہ آئے، اللہ رسول کا واسطہ ہے سپیکر صاحب، وہ اس کے قدموں میں گرا ہوا ہے کہ شیخ رشید نہ آئے، اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم 2 نام، اور یہ ہماری طرف سے ہی ان کو مشورہ دیا جاتا ہے 1-2 نام دے دو، ہم ان کو اس کے روکنے کی خاطر، اور بابا ان کو پہلے اناؤنس کرو، مجھے بعد میں کرو، میرا نام پرائم منسٹر عمران خان نے بھیجا ہے، قانونی طور پر اس کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چلانا سپیکر کا کام نہیں ہے، اس کا کام ہے ہاؤس چلانا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چلانا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی 7 تاریخ کو میں عمران خان صاحب سے مل کے 8 تاریخ کو پریس کانفرنس کروں گا، مجھے امید ہے اسی 11-12 تاریخ کو، کیونکہ مجھے ریفرنس لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں اللہ کو منظور ہوا تو یہ کیس بھی دائر کروں گا کہ 23 کیسز ہیں لوگوں پر جی، قائد اعظم سولر ہے، نندی پور ہے، میٹروز ہیں، پانی ہے، آشیانہ ہے، اور کیا کیا ہے ان کے اوپر ملبہ گرا ہوا ہے۔ غریب نے ٹیلی فون چھین لیتا ہے تو 7 سال اس کی ضمانت نہیں ہوتی حضور، غریب آدمی کسی کا جناب علی ویل پانا گاڑی کا اتار لیتا ہے 3 سال اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ ساری جیل کے دروازے کھول دیے جائیں، کیونکہ بڑے عادی اور اس ملک کو تباہی سے روشناس، تباہی کے جنگل میں گھیرنے والے منی لانڈر، گریٹ کرپشن کے لیڈر جو ان سے ہیں وہ موجے مار رہے ہیں، ان کی آنی جانیاں دیکھو۔ ساری جیل میں غربت کے ہاتھوں چوری کرنے والے لوگوں کو رہا کر دیا جائے، میں عمران خان صاحب سے فیصلہ آباد میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسلام میں ایک پہلی ترمیم تو نہیں کہنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قحط زدہ علاقے میں یہ قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی جسے چاروں فقہا نے، چاروں مکتبہ فکر نے
تسلیم کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ درست ہے. سو بڑے چوروں کو قانون اور آئین کے شکنجے میں رہنا چاہیے. یہ لوگ جو محنت کرتے ہیں, جو ایک صبح و شام ایک کرتے ہیں اس ملک کی اکانومی چلانے کے لیے, اس ملک کا فائنینشیل کرائسس جو ہے, جتنی ہمت میں نے عمران خان کو کرتے دیکھا ہوا ہے, میں نے 4-5 پرائم منسٹر سے کام کیا ہے, میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو اتنی فکر تھی. ان کو صرف قرضہ لینے کی پڑی ہوئی تھی. اور اس وقت اللہ کے حکم سے یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ ڈھیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے, یہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں. 20 سال پہلے بھی ان کو یہی بیماریاں تھیں. میڈیا سے میری ریکویسٹ ہے کہ 20 سال پہلے جن بیماریوں کی بنیاد پر یہ ملک سے بھاگے تھے, ان بیماریوں کی رپورٹ عام کی جائے. نہ ان کی بیماری ختم ہوئی ہے, یہ ہوتی ان کو تب ہے جب اقتدار سے اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. فیصل آباد کے لوگوں, میں آپ کا مشکور ہوں. میرے سے آپ کا اتنا ہی کام تھا. میں کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں, اور میرے استاد نے مجھے سمجھایا کہ جس کام میں کام کی سمجھ نہ ہو اس میں ہاتھ نہ ڈالا کرو. سو میرے ذمہ آپ نے 2 کام لگائے ہیں. خرم بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے رائٹ سائڈ پہ, اور رفیق حبیب جو ہے لیفٹ سائڈ پہ ہے, فرق حبیب لیفٹ سائڈ پہ ہے. جناب ہم کل تک یہاں پہ ہیں, کل صبح ہم نے جانا ہے. رات کسی پیر بھی آپ دستخط کرنا چاہیں, ٹرین بھی حاضر ہیں. شالیمار کا ہم نے ابھی کام نہیں کیا, جناب پہ ہم نے کام کر لیا ہے. وہ 23 سے 30 مارچ کے درمیان شروع کر رہے ہیں. شالیمار آپ لینا چاہتے ہیں, فیصل آباد ٹو کراچی نان سٹاپ فلی اے سی لوڈڈ ٹرین وتھ 5 اسٹار فوڈ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن فریٹ ٹرین پہ ہمارا کام ہے, ہماری سٹڈی ہوئی ہے. ان 6-5 مہینوں میں ہم نے 2 ٹرینیں پرائیویٹ سیکٹر میں کراچی کو دے دی ہیں. ایک آپ لے لیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت پہ پروگرام بھی شروع کیا اور وقت پہ ہم ختم بھی کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی. جی سوال. مجھے معلوم نہیں, میں 8 دن سے ریل میں ہوں, نہ اخبار پڑھ رہے ہیں. ابھی میں نے اپنی جیب سے, میں نے حالانکہ جی ایم چاہتا تھا کہ یہ ٹی وی وہ لگا دے ریلوے, لیکن میں نے خود کہا کہ نہیں, میں اپنے پیسوں سے لگانا چاہتا ہوں. بعد میں ایک بات ذرا کلیئر کر دیں, کچھ چینل نے یہ چلایا ہے, مجھے کافی فون آئے ہیں کہ شیخ صاحب ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں. چل رہا ہوں گا جی, مجھے نہیں پتا. نہیں شیخ صاحب, اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی کرولا پہ آئے ہیں, یہ بات آپ بتا دیں. حالانکہ فرق حبیب مجھے اپنی بڑی گاڑی میں بٹھانا چاہتا تھا, میں سرکاری گاڑی میں بیٹھا ہوں. باقی فیصلہ آپ دیکھیں, میں جن علاقوں سے آیا ہوں, فار ایگزامپل فاروق آباد میں زندگی میں کبھی نہیں گیا, سانگلہ ہل میں کبھی نہیں گیا. یہ جتنے اسٹیشنوں پہ ہزاروں لوگ موجود تھے, میں تو کسی کو نہیں جانتا. یہ عمران خان کی محبت یا میری عزت کی وجہ سے یا پاکستان سے محبت کی وجہ سے وہ آئے تھے. باقی جو گاڑیاں میرے پیچھے چل رہی تھیں, وہ فیصلہ آباد والے جانے تو ان کا کام جانے. سب کو سمجھ ہے, میں بیوقوفوں کا لیڈر نہیں ہوں. کام یہی ہے کہ پلہ مار کے لوگوں کو سب پتا ہے میں کس کے وقت. جی مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے. 4 دفعہ مجھ پہ پہلے خودکش حملے ہو چکے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ میں 1 مین آرمی ہوں. بھائی میں 20 کروڑ لوگوں کی آواز ہوں. جناب پہ ہم نے کام کر لیا ہے. وہ 23 سے 30 مارچ کے درمیان شروع کر رہے ہیں. شالیمار آپ لینا چاہتے ہیں, فیصل آباد ٹو کراچی نان سٹاپ فلی اے سی لوڈڈ ٹرین وتھ 5 اسٹار فوڈ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن فریٹ ٹرین پہ ہمارا کام ہے, ہماری سٹڈی ہوئی ہے. ان 6-5 مہینوں میں ہم نے 2 ٹرینیں پرائیویٹ سیکٹر میں کراچی کو دے دی ہیں. ایک آپ لے لیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت پہ پروگرام بھی شروع کیا اور وقت پہ ہم ختم بھی کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی. جی سوال. مجھے معلوم نہیں, میں 8 دن سے ریل میں ہوں, نہ اخبار پڑھ رہے ہیں. ابھی میں نے اپنی جیب سے, میں نے حالانکہ جی ایم چاہتا تھا کہ یہ ٹی وی وہ لگا دے ریلوے, لیکن میں نے خود کہا کہ نہیں, میں اپنے پیسوں سے لگانا چاہتا ہوں. بعد میں ایک بات ذرا کلیئر کر دیں, کچھ
चैनल ने ये चलाया है, मुझे काफी फोन आए हैं कि शेख साहब एक बहुत बड़े काफिले के साथ चल रहे हैं। चल रहा होगा जी, मुझे नहीं पता। नहीं शेख साहब, उसमें ये है कि आप अपनी छोटी करोला पे आए हैं, ये बात आप बता दें। हालां फ़र्क अभी मुझे अपनी बड़ी गाड़ी में बिठाना चाहता था, मैं सरकारी गाड़ी में बैठा हूँ। बाकी फ़ैसला देखें, मैं जिन इलाकों से आया हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फारूकाबाद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गया, सांगला हिल में कभी नहीं गया। ये जितने स्टेशनों पे हज़ारों लोग मौजूद थे, मैं तो किसी को नहीं जानता। ये इमरान खान की मोहब्बत या मेरी इज़्ज़त की वजह से या पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से वो आए थे। बाकी जो गाड़ियाँ मेरे पीछे चल रही थी, वो फैसलाबाद वाले जाने तो इनका काम जाने। सबको समझ है, मैं बेवकूफ़ों का लीडर नहीं हूँ। काम यही है कि पल्ला मार के लोगों को सब पता है मैं किसके जी। मुझे तो अपनी जान का खतरा है। 4 दफा मुझ पे पहले खुदकुश हमले हो चुके हैं। ये समझते हैं कि मैं वन मैन आर्मी हूं। भाई मैं 20 करोड़ लोगों की आवाज हूं।